اپنی زندگی میں نا کثرت سے درود پڑھنا شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. مسنون پڑھیں آپ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک بھی سنن نسائی میں ثابت ہے. اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا پڑھیں دورے دورے میں، بہت اچھی بات ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. ہم کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ تعالیٰ رحمتیں فرما دے، رحمت فرما دے. بھائی لوگوں سے دعا کرواتے ہو، اپنے کتنے مخلص ہو؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. 2 دفعہ درود پڑھا تو 20، بڑھاتے جائیں اس کو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہتے یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ سے نا بڑی کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اور جب دعا مانگنے لگتا ہوں تو اس دعا میں 4 حصے بنا لیتا ہوں. ایک حصہ پر درود بھیجتا ہوں اور 3 حصے میں دعا مانگتا ہوں. اور میں ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو اس کو بڑھا لے نا درود کو تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں 50-50 کر لیتا ہوں. آدھا حصہ میں 10 منٹ دعا مانگنا چاہتا ہوں تو 5 منٹ میں درود پڑھوں گا اور 5 منٹ دعا مانگوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں 3 حصے درود بھیجوں گا اور 1 حصہ میں دعا مانگوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کبھی آپ دعا مانگنے بیٹھے ہیں تو دعا کی جگہ پر مسلسل اگر آپ درود بھی پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. دعا بھی مانگیں، لیکن کبھی جب آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو دعا کی جگہ پر صرف آپ درود پڑھتے ہیں. نے کہا یا رسول اللہ 3 حصے پڑھتا ہوں، کہا اس میں بھی اضافہ کرو تو بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ پھر جو دعا کے لیے میں نے وقت متعین کیا نا میں وہ سارا آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. فرمایا اذن تغفر ہمک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ. کہا پھر اگر تو ایسا کر لینا تو اللہ کریم تیری ساری فکریں سوچے اپنے ذمے لے کے تجھے کافی ہو جائے گا. تیری فکریں ساری اللہ کے ذمے، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور تیرے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. آج ہم دنیا کے کئی معاملات میں فکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے اخراجات کہاں آئیں گے، مکان ابھی ادھورا پڑا ہے اس کی فکر لگی ہوئی ہے، کاروبار کی فکر لگی ہے، کورونا میں فکریں لگی ہوئی ہیں. کہاں اگر تو یہ کر لے تو کیا ہوگا؟ اذن تغفر ہمک، تیرے غموں میں تیری فکروں میں اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، تیری کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو دوسرا عمل ہے کہ اپنی زندگی میں درود کو اپنا حصہ بنا لیں.